السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک خاتون کے قتل کے مقدمے میں ایک خاتون کو خاتون ہونے کی بنا کے اوپر ضمانت دے دی ہے۔ جس خاتون کا قتل ہوا اس کا نام تھا نور مقدم، اور جس خاتون کو ضمانت دی گئی ہے وہ مرکزی ملزم کی والدہ عصمت بی بی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نور مقدم قتل کیس میں جو مرکزی ملزم کے والدین ہیں اس کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی ضمانت کی، اس کے اوپر سماعت ہوئی۔ اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے مرکزی ملزم ظاہر ذاکر جعفر کی والدہ عصمت بی بی کو 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کس قانون کے تحت ضمانت دی گئی ہے، کوسچن آف لا کیا تھا؟ تو وہ کوسچن آف لا تھا ضابطۂ فوجداری کی شق 497 کی ذیلی شق 1 یعنی 497 کا پرووائزو 1، جس کے تحت مرکزی ملزم کی والدہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ضمانت پر رہا کیا ہے۔ اب یہ جو متعلقہ سیکشن ہے 497 کی ذیلی شق 1 یہ کہتی ہے کہ 16 سال سے کم عمر کا کوئی ملزم ہو یا کوئی خاتون ہو یا اس کے علاوہ کوئی ایسا ملزم ہو جو بیمار ہو تو اس کو بیل دی جا سکتی ہے۔ یہ 3 گراؤنڈز اس متعلقہ سیکشن میں بتائے گئے ہیں۔ تو اسی سیکشن کی بنیاد کے اوپر مرکزی ملزم ظاہر ذاکر جعفر کی والدہ عصمت بی بی کو خاتون ہونے کی بنا کے اوپر ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مرکزی ملزم ظاہر ذاکر جعفر کے والد کی درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد کے اوپر نپٹا دی ہے۔ اس کیس میں جو ایک استدعا بھی کی گئی تھی، اور وہ استدعا یہ تھی کہ مرکزی ملزم کے جو والدین کے وکیل تھے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ استدعا بھی کی کہ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ نور مقدم کیس کا جو ٹرائل ہے وہ 2 مہینوں میں مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو 2 مہینوں میں جو ڈیفنس ہے، یعنی جو دفاع کا جو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو حق ہے وہ 2 مہینوں میں مجروح ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو بڑھایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نور مقدم قتل کیس 2 مہینوں میں مکمل کرنے کا یہ جو ٹرائل ہے 2 مہینوں میں مکمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس معاملے کے اوپر جو نور مقدم کے والدین کے وکیل ہیں انہوں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ جو ڈیڈ لائن ہے یہ 2 مہینوں سے بڑھا کر 6 مہینے کر دی جائے۔ تاہم اس کے اوپر جسٹس قاضی محمد امین نے یہ ریمارکس دیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں غیر شفاف ٹرائل کا بھی کوئی تصور ہے، تو جسٹس قاضی محمد امین نے یہ بھی کہا کہ آپ آرٹیکل 10A کو چھوڑیں۔ اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے آبزرویشنز دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ والدین نے وقوع روکنے کی کوشش نہیں کی اور ملزم کے والدین نور مقدم کو قتل ہونے سے بچا سکتے تھے۔ تحقیقات گزاران کے وکیل نے یہ کہا کہ والدین سے ملزم سے کیا گفتگو ہوتی رہی یہ کسی کو علم نہیں، جو بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ محض تاثر یعنی امپریشن کی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ حتمی جو فیصلہ ہے وہ ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے۔ سماعت کے اختتام پر جب آرڈر لکھوایا جا رہا تھا تو اس وقت آرڈر میں یہ لکھوایا گیا کہ وقوع کے وقت مرکزی ملزم کی والدہ یعنی عصمت بی بی موقع پر موجود نہیں تھی۔ اس پر مدعی مقدمہ کے وکیل ایڈوکیٹ شاخاور نے اعتراض اٹھایا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے شاخاور جو کہ مدعی مقدمہ کے وکیل ہیں ان کے اس اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے عصمت بی بی جو کہ مرکزی ملزم کی والدہ ہیں ان کی وقوع کے وقت عدم موجودگی کی جو آبزرویشنز تھی اس کو عدالتی آرڈر سے حذف کر دیا۔ اس کیس کو کہ جو مزید آرگیومنٹس ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ کیونکہ پروسیڈنگ یہ کافی تفصیل سے چلتی رہی تو اس میں جو دلائل تھے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو وکیل ایڈوکیٹ خواجہ حارث سینئر وکیل ہیں درخواست گزاران کے وکیل، انہوں نے سپریم کورٹ سے میں اپنے آرگومنٹس کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ذاکر جعفر اور عصمت جو ہیں جو ان کی مرکزی ملزم کی والدہ ہیں وہ ان کو مقدمے میں نومینیٹ نہیں کیا گیا، یعنی وہ مقدمے میں نامزد نہیں تھے۔
اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے پولیس کو دیے گئے بیان کے بعد والدین کو اس کیس میں نامزد کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ کال ریکارڈز کے مطابق عصمت جعفر نے مرکزی ملزم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ آپ ملزم اور اس کے والدین کے کال ریکارڈ اور رابطے پر دلائل دیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ آبزرویشن بھی دی کہ وقوع کے روز درخواست گزاران کی جانب سے ملزم کو بے شمار کالز کی گئیں، اور اس موقع پر ضمانت کا فیصلہ کرنے سے مرکزی کیس متاثر ہو سکتا ہے۔ جیسے منصور علی شاہ نے یہ آبزرویشن دی کہ عصمت جعفر کو اس واقعے میں کردار سے متعلق دلائل دیں اور یہ بتائیں کہ قتل کا وقت کیا تھا۔ اس کے اوپر ایڈوکیٹ خواجہ حارث نے یہ کہا کہ استغاثہ کے مطابق شام 6:35 سے لے کر 7:30 تک، یعنی تقریباً 1 گھنٹہ، 6:35 سے 7:30 تک، اس 1 گھنٹے کے دوران جو ہے وہ یہ قتل ہوا، اور ایف آئی آر میں قتل کا جو وقت ہے وہ رات 10 بجے کا لکھا ہوا ہے۔ جسٹس قاضی محمد امین نے یہ کہا کہ استغاثہ کا پورا کیس اس موقع پر ضمانت دے کر فارغ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کیس میں جو مزید آرگومنٹس دیے گئے اس میں یہ آرگومنٹس بھی سامنے آئے۔ اس حوالے سے جو درخواست گزاران کے وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ملزمان پر صرف قتل چھپانے کا الزام ہے، یعنی مرکزی ملزم کے جو والدین ہیں ان کے اوپر صرف یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس قتل کو چھپایا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک موقع کے اوپر ایک اہم آبزرویشن دی، انہوں نے یہ کہا کہ ظاہر جعفر کی دماغی حالت کو ٹیسٹ کیا گیا ہے کیا، اور انہوں نے یہ بھی اس کے اوپر وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کہ ملزم کی ذہنی حالت سے متعلق کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا، اور جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ کیس میں منشیات کا ذکر بھی موجود ہے، کیا ملزم منشیات پر تھا، یعنی منشیات کا عادی تھا۔ تو اس کے اوپر مدعی مقدمہ جو تھے شاخاور، انہوں نے جواب دیا کہ ملزم کا صرف منشیات کا ٹیسٹ کروایا گیا ہے اور ذہنی کیفیت جانچنے کے لیے کوئی معائنہ نہیں ہوا۔ جسٹس قاضی محمد امین نے یہ کہا کہ ملزم اگر انکار کرے تو پھر ذہنی کیفیت نہیں دیکھی جاتی، اور ذہنی کیفیت کا سوال صرف اقرار جرم کے صورت میں اٹھتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ ممکن ہے جو کالز ہوئیں اس میں والد قتل کا کہہ رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ قتل سے روک رہا ہو کہ آپ نے یہ قتل نہیں کرنا۔ جیسے منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو والدین اور جو مرکزی ملزم ہیں اس کے درمیان جو کالز میں گفتگو ہوئی اس میں بیرون ملک روانگی یا پیکنگ کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوتی رہی ہو۔ جیسے منصور علی شاہ نے یہ بھی پوچھا کہ ٹرائل کی کیا صورتحال ہے۔ اس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد میں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ اس معاملے پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور 8 ہفتوں میں ٹرائل کورٹ مکمل کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ بینچ کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ بظاہر ماں کے جرم میں شامل کے شواہد نہیں ہیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ ماں نے 2 کالز گارڈ کو کی۔ جیسے منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ یہ ایک شفاف قتل ہے اور جس کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اتنے شفاف قتل میں تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ضمانت کس بنیاد پر ہونی چاہیے۔ خواجہ حارث نے یہ کہا کہ کال ریکارڈز کی قانوناً کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر کال ریکارڈز کو بھول بھی جائیں تو ذاکر جعفر نے قتل سے متعلق پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی۔ جسٹس قاضی محمد امین نے کہا کہ وقوع کے بعد بھی ملزمان کا رویہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے یہ کہا کہ والدہ کی بھی 11 کالز کا ریکارڈ موجود ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ ہم یہ جائزہ لیں گے کہ پولیس کو بلانے کی بجائے تھراپی ورکس کو کیوں جو ہے وہ بلایا گیا یا ان کو کیوں کہا گیا۔ بہرحال تمام جب آرگیومنٹس مکمل ہوئے تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک خاتون نور مقدم کے قتل کے الزام میں جیل میں بند ایک مرکزی ملزم کی والدہ جو کہ خود خاتون ہیں، ان کو جو ہے وہ ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ہم اس کیس کا اگر ہم کرکس اگر ہم آپ کو بتائیں تو وہ یہ ہے کہ ایک خاتون کے قتل کے کیس میں ملوث یا نامزد ایک خاتون کو سپریم کورٹ نے خاتون ہونے کی بنیاد کے اوپر ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ حتمی فیصلہ ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے کہ کیا اس کیس میں اصل جو مجرم ہے وہ کون ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ اس معاملے کے اوپر ٹرائل مکمل کر کے کیا سزا دیتی ہے۔ دوسری اہم بات اس معاملے میں یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے یہ جو بیل کا آرڈر دیا ہے، کیا یہ کنسنٹ سے ہے؟ کیا تینوں جج صاحبان مرکزی ملزم کی جو والدہ ہیں اس کو ضمانت دینے کے حق میں ہیں؟ یہ جب ڈیٹیل ریزننگ آئے گی تو اس سے پتہ چلے گا کہ کیا کسی ایک
جج کا اس معاملے کے اوپر اختلافی نوٹ بھی شامل ہے یا یہ اکثریت رائے سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.